بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تیسرا سبق آداب اسلامی میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آداب اسلامی میں تیسرا سبق کس بارے میں ہے؟ والدین کے حقوق۔ بتایا تھا ابھی کہ انسان کی برتری اور اس کی بلندی کا جو معیار اور ملاک ہے، کون انسان زیادہ برتر ہے، یہ اگر دیکھنا ہو تو اس کے لیے مال و دولت نہیں دیکھنی، اولاد نہیں دیکھنی، عہدہ نہیں دیکھنا۔ ان چیزوں سے انسان آدمی بڑا نہیں بنتا۔ کس چیز سے آدمی بڑا بنتا ہے؟ تقوی اور جو جتنا متقی وہ اتنا محترم، قابل احترام۔ آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے آن لائن والے؟ جب میں بولوں تو تھوڑا تھوڑا سہارا لگائے کہ پتہ لگے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں اور آپ کو یاد ہے۔ جی تو انسان اگر کوئی بڑا ہے، محترم ہے، تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ جس کا جتنا تقوی اتنا قابل احترام، اتنا احترام کے قابل۔ یہ بات بتائی تھی، اس کے اوپر ایک آیت بھی بتائی۔ اور یہ اسلام ہمارا کیونکہ سماجی اور معاشرتی دین ہے، اس میں اخوت اور بھائی چارگی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر قرآن نے بھی مومنوں کو آپس میں انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی ہیں تاکید کی ہے، اور معصومین نے بھی اس پہ بہت زور دیا ہے، اسلامی بھائی چارگی پر۔ کیوں زور دیا ہے اسلامی بھائی چارگی پر؟ جی اس سے اتحاد، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو ایک سماج جو ہوگا، ایک معاشرہ، ایک صحیح اور اچھا معاشرہ اور سماج ہوگا، سب میں اتحاد ہوگا، اور تمام کیونکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ سب ان کے اندر ہوں گی، تو ایک نیک اور گناہوں سے دور معاشرہ ہمارا بن کے سامنے آئے گا، ابھر کے سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد دوستی اسلام، وعلیکم السلام، شب اتھر ہیں جی۔ یہ کون سا سبجیکٹ چل رہا ہے؟ یہ آداب اسلامی اخلاق، تیسرا سبق شروع ہوا ہے، اس ٹائم یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے وہ اسلام نے دوستی کے، ہمیں کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس سے دشمنی، اس کا معیار اور ملاک بتایا۔ کیا بتایا؟ کس سے دوستی کرنی چاہیے؟ اہل بیت کے دوستوں سے دوستی اور اہل بیت کے دشمنوں اللہ سے کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے، جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی، جو اللہ کے دشمن ہیں دشمنی۔ اس بارے میں رسول نے جب اپنے اصحاب سے پوچھا، چھٹے امام نے روایت جو نقل کی ہے کہ رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے کہا، ایو اورل ایمان اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ ایمان کی سمجھ میرا رسول خدا بہتر جانتا ہے۔ پھر بھی لوگوں نے کیا کہنا؟ کسی نے کہا نماز سب سے مضبوط رسی ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے خمس، کسی نے جہاد وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول نے کیا کہا؟ پھر بھائی چارے، رسول نے کیا جواب دیا جب لوگوں نے کہا نماز ایمان کی سب سے مضبوط رسی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے؟ تو رسول نے کیا کہا پھر ان سے؟ رسول نے کیا جواب دیا؟ جی تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا تو رسول نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہے، نماز، روزہ وغیرہ، ان میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، لیکن پھر بھی سب ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ خدا کے دوستوں سے دوستی، خدا کے دشمنوں سے دشمنی۔ جی خدا کے دوستوں سے دوستی۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ لگ گیا خدا کے دوستوں سے دوستی کرنی ہے، خدا کے دشمنوں سے دشمنی، تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کون خدا سے اتنی دوستی رکھتا ہے، کون خدا سے زیادہ بہت دوستی رکھتا ہے؟ یہ کیسے پتہ لگائیں گے؟ جی جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ خدا سے، جی خدا سے محبت کا کیسے پتہ لگایا جائے گا؟
دو چیزوں سے. کون کون سی؟ خدا نے جو واجبات دیے ہیں انہیں کرے اور جن سے منع کیا ہے انہیں ترک کرے. ایک. اور دوسرا؟ جو ہمارے آس پڑوس والدین جی خدا سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرے. خدا سے محبت کا دو چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیسے؟ پہلا جو اللہ نے واجب کیا ہے، جو چیزیں واجبات کو انجام دیتا ہو، اور جو چیزوں سے روکا ہے وہ محرمات، ان سے پرہیز کرتا ہو. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ سچا محب اپنے محبوب کی اتباع کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس نے حکم دیا ہے اس سے انجام دیتا ہے، جو روکا ہے جن کاموں سے اس سے رکتا ہے. دوسری چیز کیا ہے جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اللہ کی محبت کا؟ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا لازمی ضروری نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا. اب مثلا فلاں کا حق، پڑوسی کا حق، ماں باپ کا حق، ان کا حق، ان کا حق، ان سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہوگا. تو اب یہاں پر ایک ایک کر کے وہ حقوق تیسرے درس میں اب آپ نے جب پڑھ لیا کہ اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان سماج اور معاشرے کے حقوق ادا کرتا ہو، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، اس کا حق، اس کا حق. تو پھر اب حقوق ہیں کیا یہ تو پتہ ہونے چاہیے. بھائی جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بنے تو اللہ کی سے محبت کریں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ واجبات کو بھی انجام دیں. تو واجبات پتہ ہوں جبھی تو انجام دیں گے. محرمات سے بچیں، پتہ ہوں جبھی تو انجام دیں گے. حقوق دوسرا کیا؟ حقوق ادا کرتا ہو معاشرے اور سماج کے، تو حقوق پتہ ہوں گے جبھی تو ادا کرے گا. اب یہاں پر آواز بول رہے ہیں، آپ لوگ بولتے کہ نہیں جی کچھ تو بولا کریں. تیسرے سبق میں یہاں سے حقوق بیان کرنے شروع کیے ہیں، والدین کے حقوق. ہمیں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام معلوم ہو گیا نہیں آپ لوگوں کو؟ کیا معلوم ہے؟ اسلام ایک سماجی اور معاشرتی دین ہے. ایک ایسا دین ہے جو سماج اور معاشرے کا پورا خیال رکھتا ہے. اس کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا. ایسا قانون ہے شریعت ہے اسلام کی کہ بغیر سماج اور معاشرے کے انسان حقیقی سعادت اور کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ حقیقی سعادت اور کامیابی کیونکہ انسان کا پیدا ہونے کا اصلی مقصد یہی ہے کہ کمال تک پہنچے. تو اگر اپنے پیدائش کے اصلی مقصد کو پہنچنا چاہتا ہے تو یہ کام اسے کرنے پڑیں گے. جی یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسلام ایک سماجی اور ایک معاشرتی دین ہے. اور اسلام کے ماننے والے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف رضا خدا کے لیے اس راستے میں آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، روابط رکھتے ہیں. روابط یعنی وہی تعلقات، ایک دوسرے سے رشتے، تعلقات، روابط رکھتے ہیں. ایک سچے مسلمان مومن کے لیے یہ ضروری نہیں کہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ میرا بھائی ہے تبھی تعلقات رکھے گا. نہیں، مومن ہے چاہے میرے سے دور اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن کیونکہ مومن ہے تو میرا بھائی ہے، کیونکہ مسلمان ہیں دونوں. اسلام نے ہمیں معاشرے اور سماج میں زندگی بسر کرنے کے اب بتائیے، جب ہم نے پتہ لگ گیا کہ اسلام ایک سماجی ایک معاشرتی دین ہے اور ایک مسلمان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس راستے میں آگے بڑھ کے ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں، تو اب بتائیے اسلام نے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور کچھ قاعدے بھی تو بیان کیے ہیں. ایک چھوٹی سی ظاہر سی حکومت ہر ملک کی، ہر سماج، ہر ملک کا ایک قانون ہے نہیں ہے. جب ایک چھوٹا سا وہ عام لوگ جو جن پہ اتنی طاقت قدرت نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سماج، ایک معاشرہ بغیر قاعدے قانون کے نہیں چل سکتا. چل سکتا ہے نہیں چل سکتا؟ نہیں چل سکتا. اگر یہ قانون نہ ہوتے کہ چور کو اتنی سزا ہے اور اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ مجرم فلاں کو گلٹی پایا گیا ہے، لہذا دفعہ 302 کے تحت انہیں سزائے موت دی جاتی ہے. اگر یہ قاعدے قانون نہ ہوتے تو کوئی بھی کسی کو قتل کرتا، کوئی بھی کسی کی چوری کرتا، لوٹ مار کرتا. تو یہ سماج کیسا سماج ہوتا تھا؟ آپ خود سوچو کہ اگر یہ پولیس، یہ قاعدے قانون ہٹ جائیں کسی ملک کے تو کیا ہڑدنگ مچے گی. آپ سوچ لو، جب اتنے قانون ہونے کے باوجود اتنا ماحول، آپ جانتے ہیں کیا حالات ہے پوری دنیا کے. قاعدے قانون ہونے کے بعد جب اتنا وہ ہے، نہ ہوتے تو کیا عالم ہوتا.
ایسی درندگی ہر جگہ پھیلی ہوئی جی ہوتی ہے. دہشت وحشت درندگی، کوئی لڑکا محفوظ نہیں، کوئی لڑکی محفوظ نہیں، کوئی ایک دوسرے کے حقوق محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کچھ محفوظ نہیں رہتا. تو جب ایک یہ عام محدود انسان، فانی انسان جانتا ہے، یہ عام لوگ اس کی فطرت ہی جانتی ہے کہ معاشرے ایک سماج میں رہنے کے لیے قانون ہونے چاہیے، تو یہ جو شریعت ہے اسلام، جو کامل مکمل قانون، مکمل شریعت ہے، کیا اس نے معاشرے اور سماج میں رہنے کے لیے کچھ قاعدے اصول معین نہیں کیے ہوں گے؟ کیے ہیں. بالکل کیے ہیں. جی السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. اور ایسے قاعدے قانون ہماری شریعت، ہمارا دین تو ایسا ہے، ہمارا پروردگار ایسا ہے کہ شاید انسان جرم کر کے دنیاوی عدالت سے بچ جائے اپنی مکاری، چالاکی، ہوشیاری، پیسے کے ذریعے، لیکن اسلام کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے کہ جہاں بچ نہیں سکتا. اب نہیں صحیح تو پھر صحیح. جی قدرت کے قانون سے نہیں بچ سکتا. جی آغاز فاطمہ آپ کہاں تھی پہلے گھنٹے میں؟ بہرحال لہذا اسلام نے ہمیں معاشرے اور سماج میں زندگی بسر کرنے کے اصول بھی اچھی طرح بتا دیے ہیں. ہاتھ کا چوری کرو گے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، قتل کرو گے تو قصاص ہوگا، دیت دینی پڑے گی، زنا کرو گے تو یہ جرم ہے، یہ سزا، سنسار کیا جائے گا، پتھر برسائے مارے جائیں گے، پہاڑ سے پھینکا جائے گا یا جلا دیا جائے گا، سب سزائیں معین ہیں. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کر کے بچ گئے تو اسلام نے چھوڑ دیا ہمیں، نہیں. قیامت میں سب کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی انجام دی ہے تو اس کا اجر ملنا ہے. وہ ایسے ہی یہ مت سوچے کہ نیکی ذرہ برابر بھی کرے تو اس کا تو اجر ملے گا، برائی کا نہ ملے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اسی کے اگلا جملہ یہی ہے آیت کا کہ کوئی بھی اگر ذرہ برابر شر انجام دے گا، برائی انجام دے گا، اس کی بھی سزا اسے ملنی ہے. ملے گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں دنیا کو بیوقوف بنا دیا. پروردگار اس ذات کا نام ہے کہ جو ظاہری کو نہیں، ہمارے باطن تک کو، ہماری نیتوں تک کو جانتا ہے. جی صرف ایک کو سمجھ میں آ رہا ہے، ارمان زہرا، کامنی، باقی کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. جو بولیں ساتھ دیں، سمجھیں، جی بولیں، ہاں بولیں، کچھ تو بولیں. جی بولے، آ رہا ہے سمجھ میں. تو بولیے. جو میں باتیں ایسی کہتا ہوں تو اس کو آپ کو پتہ ہے تو آگے بولیے اس بات کو، تاکہ پتہ لگے آپ ایکٹیو ہیں کلاس میں. لہذا اسلام نے معاشرے اور سماج میں رہنے کے اصول بھی اچھی طرح بتا دیے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو پہچان کے، ان اصول و قواعد کی معرفت کے بعد، ان کو پہچاننے کے بعد ان پر عمل کر کے، ان قوانین پر، ان اصول پر عمل کر کے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں. خدا کی خوشنودی، خدا ہم سے خوش ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی سعادت سے ہمکنار ہو جائیں، اور ہمارا مقصد حیاتی حقیقی سعادت تک پہنچنا ہے. چنانچہ لہذا اگر ہم دوسروں کے بارے میں اپنے فرائض اور واجبات ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ کیا ذمہ داری ہے دوسروں کے لیے، تو پہلے دوسروں کو ان تمام حقوق کا جاننا ضروری ہے جو ہماری گردن پر ہیں. بھائی جب حقوق ہماری گردن پہ ہیں ان کو کب ادا کر سکتے ہو؟ جب پتا ہو کہ کیا ہے میرے اوپر حق. مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کا کیا حق ہے تو میں ادا کیسے کروں گا؟ جب ادا نہیں کروں گا تو حقیقی سعادت اور کامیابی تک پہنچوں گا کیسے؟ جی اب یہ کہہ رہا ہے آئندہ دروس میں، آئندہ یعنی آنے والے درسوں میں ہم مومنین پر ایک دوسرے کے جو واجب اور ضروری حقوق ہیں ان کا تذکرہ کریں گے کہ مومنین کے آپس میں ایک دوسرے پر کس کا کیا حق ہے. لیکن فی الحال اس درس میں اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اولاد کے اوپر کیا چیز واجب ہے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی کیا چیز ہم پر، کیا ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر ہیں، کیا گردن پہ ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ حقوق ادا کیے بغیر انسان حقیقی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر 1، والدین کے یہاں پر 3 حقوق بیان کیے ہیں. یہاں پر ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں 3 حقوق ہیں. پہلا آیت پڑھ دوں، اس میں آیت سے ہی تینوں سمجھ میں آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضا، انہوں نے بھی دی ہے، وقضا ربک. چلیے اسی میں دیکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کو دیکھ بھی جائے. پہلا ہے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ. ماں باپ کا پہلا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں نیک برتاؤ کرنا چاہیے. ابھی بتائیں گے نیک برتاؤ کا کیا مطلب ہے. اسلام میں اولاد کے اوپر والدین کا حق سب سے ضروری اور اہم اور واجب حق قرار دیا گیا ہے. سب سے ضروری.
یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے والدین سے حسن سلوک، نیک برتاؤ کو اور اپنی عبادت کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ والدین کا حقوق، والدین کے حقوق، ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، سب سے، اور حقوق سے سب سے زیادہ ضروری حق والدین کا، اسی لیے خدا نے اپنی عبادت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم ساتھ میں دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے، وَقَضَى رَبُّكَ، رب یعنی رب کا تمہارا رب، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ مگر فقط اس کی، یعنی اس کی فقط عبادت کرو۔ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم فقط اس کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی، اور کیا کرو، وبالوالدین احسانا، پہلا آپ کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان یعنی نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کو، کبر نہیں بڑھاپے کو، احدہما یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے، او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار انہیں اف تک نہ کہہ دینا، ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکنا بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بات کرنا تو بڑی نرمی کے ساتھ لہجہ ہونا چاہیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وَخْفِضْ جھکا دو ان دونوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، جناح الذُّلِّ اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، ذلت یعنی بڑے کہتے ہیں نا جیسے بڑے کمزور کھڑا ہے کسی کے سامنے، ایسے کھڑے رہنا والدین کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہنا پروردگارہ ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے، تو تین، والدین کے ساتھ احسان، نیکی، اور ان کو جھڑکنا وڑکنا نہیں ہے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ تین حقوق آگے بیان کریں گے ایک ایک کر کے۔ پہلا حق کیا بتایا انہوں نے، اس آیت سے جو ہے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک آیت تھی، یہ آیت کا ترجمہ میں نے کر ہی دیا، چاہوں اور ٹھیک ہے میں پڑھے دیتا ہوں۔ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگارا ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں مجھے کیسے پالا ہے۔ ماں باپ نے کیسے پالا ہے، شاید مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسے پالا ہے، لیکن میں کسی اور کو پالتے ہوئے تو دیکھتا ہوں کہ ایک ماں کیسے پالتی ہے، اور ہم تو ماں کا پالنا صرف پیدائش کے بعد دیکھتے ہیں۔ کسی ماں سے پوچھو پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے تک اس نے کیا زحمتیں اٹھائی ہوتی ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ہم جب دل چاہے جو دل میں آئے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن ایک ماں اپنے بچہ پیٹ میں اسے نقصان نہ ہو یعنی کتنی قربانیاں دے دیتی ہے، جو چیز اسے پسند تھی وہ نہیں کھائے گی، کیوں؟ کیونکہ بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ وہ ماں جو اپنی مرضی سے جیسی چاہے جس کروٹ سے چاہے لیٹ جاتی تھی جو لڑکی، وہ آج پیٹ میں بچہ ہونے کی وجہ سے ہر طریقے سے نہیں لیٹ سکتی، ایسے ہی لیٹے گی جس سے بچے کو نقصان، یعنی 9 مہینے تک۔ آپ ایک دن کر کے دیکھیے کوئی ایسا کام جو آپ کی عادت کے خلاف ہو، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ لیکن ایک عورت 9 مہینے کرتی ہے ایسا، کتنے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی زحمت۔ ابھی آگے دیکھیں گے چوتھے امام کی ایک پوری مکمل ایک حدیث ہے کہ ماں کی، اس میں یہ کہا ہے کہ ماں کا آپ اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے، پوری زندگی بھی اگر چاہیں تو۔ جس رات اس نے تمہیں سوکھے میں سلا کر خود گیلے میں سو گئی تھی جب تم نے پیشاب کیا تھا، تمہیں سوکھے میں سلا کے خود گیلے میں سو گئی تھی، تم اس ایک رات کا بدلہ نہیں اتار سکتے پوری دنیا میں رہ کے، جتنی چاہے کچھ بھی کر لینا ان کے ساتھ اس ایک رات کا۔ لیکن آج کیا زمانہ ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی یا جو بھی بڑا ہونے کے بعد کیا کہتے، کیا ہی کیا ہے تم نے میرے لیے، اپنے پیروں پہ میں خود کھڑا ہوں، میرے باپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ اس کمبخت اس ذلیل سے کوئی یہ پوچھے جو یہ کہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہوں، تو یہ پیر اسے دیے کس نے تھے جن پہ تو آج یہ کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوا ہوں۔ لہذا
پھر بھی اس لیے کہتے ہیں، مولانا رسول چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا، چاہے جتنا شکریہ کر لو تب بھی آپ اس ایک رات کا بدلہ نہیں اتار سکتے، لیکن پھر بھی شکر کرتے رہنا اور خدا سے توفیق مانگتے رہنا کہ توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ کے کچھ حقوق ادا کر سکوں۔ یعنی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کی طاقت کام نہیں آ سکتی، اس میں بھی اللہ کی توفیق چاہیے۔ سمجھ لیجئے یہ ہے ماں کا حق اور باپ کا حق۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، رسول سے پوچھا گیا، رسول سے کیا پوچھا گیا؟ ماں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا بس یہ سمجھ لو تمہاری جنت بھی یہی ہے، جہنم بھی یہی ہے۔ اس سے بڑا جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جملہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری بات اس میں آ گئی، سارے حقوق اس میں آ گئے ماں باپ کے۔ بس یہ تمہاری جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے۔ جنت جاؤ گے تب ان کی طرف سے، انہیں کے یہاں سے نکلنا ہے، جہنم بھی یہی پہنچائیں گے تمہیں۔ اگر تم نے ان کے حقوق ادا نہ کیے تو جہنم، حقوق ادا کیے تو جنت۔ سمجھ لو یہ جنت اور جہنم کا ٹکٹ ہے ماں باپ۔ جی ان آیات کریمہ میں خداوند عالم نے جہاں بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کریمہ، یہ جو آیت ہے نا، وہ بالوالدین احسانہ، اس میں جو ورڈ آیا ہے اس میں احسان کی وضاحت کیوں فرمائی ہے؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کرو، احسان کا مطلب وہ احسان جسے ہم سمجھتے ہیں احسان نہیں، احسان کا مطلب وہ نہیں ہے جسے ہم احسان کہتے ہیں، میں نے اس پہ احسان کر دیا، اس کا بڑے اوپر احسان نہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہے الاحسان ان تحسن صحبتہما، احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طرح سے ہم نشینی کرو، اچھے سے اٹھو بیٹھو ان کے پاس، وَأَلَّا يُكَلِّفْهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ، اور انہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان کی اپنی ضرورت تم سے کہنی پڑے۔ انہیں اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے سوال کرنے سے پہلے شیء مما یحتاجان الیہ، جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ کہنے سے پہلے حاضر ہو جانی چاہیے۔ وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنَ، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ مالدار ہی کیوں نہ ہو، چیز وقت سے پہلے حاضر ہو جانی چاہیے، کہنے سے پہلے۔ یہ دیکھیے الاحسان ان تحسن صحبتہما الا یکلفہما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیہ وان کان مستغنیا، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو تب بھی ان کی ضرورت کی چیز ان کے کہنے سے پہلے حاضر ہو جانی چاہیے۔ پیغمبر اکرم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ یہ حق ہے، ہما جنتوں کا و نارو، ماں باپ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ مختصر یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ دنیا کو خوش کر لینا، دنیا کے ساتھ نیک برتاؤ کر لینا، دنیا کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، دنیا کے ساتھ حقوق ادا کر دینا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا ہے تو سن نہیں سکتے جنت کو۔ جی جی سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کل حالات کیا ہیں، کسی کو بھی دیکھو اس کے دوست بھی اس سے خوش ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، تعلقاتی بھی خوش ہے، دنیا خوش ہے، ماں باپ ڈرے ہوئے ہیں۔ خبردار ایسے لوگ ہوشیار ہو جائیں کہ گھر میں اتنا خطرناک، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دکھاوا ہے۔ واللہ علیم خبیر۔ یعنی آخرت میں انسان انہی والدین کے ذریعے سے جنت یا جہنم تک پہنچے گا، جیسا کہ اسی بات کی طرف اس حدیث شریفہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کہاں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے جنت، ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے جنت۔ ان کا حقوق ادا کر دیجئے، جنت کا ٹکٹ لے لیجئے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اگرچہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کے بارے میں بہت بکثرت احادیث موجود ہیں، بہت کثرت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ماں کے حقوق اور مرتبہ کے سلسلے میں، جو ماں کے حق اور مرتبہ کے سلسلے میں مزید تاکید اور اولویت پائی جاتی ہے۔ یعنی ماں باپ کے لیے، دونوں کے لیے بہت زیادہ کثرت سے موجود ہیں ان کے حقوق کے لیے، لیکن ماں کے لیے کچھ زیادہ ہیں۔ ماں کے لیے مزید تاکید اور اولویت پائی جاتی ہے ماں کو، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام رسالہ حقوق، آپ کا ایک رسالہ ہے حقوق، ایک کتاب ہے حقوق چوتھے امام کی، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا ہے فَأَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حق امک، اس سے بھی زیادہ واجب ہے تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق، ثم حق ابیک، پھر اس کے بعد ماں کے حق کے بعد سب سے زیادہ اہم ماں،
ثم حق ابیک، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، ثم حق ولدک، پھر اس کے بعد تیری اولاد کا، اس کے بعد خداوند عالم نے تمہاری گردن پر تمہاری والدہ کا حق واجب قرار دیا، اس کے بعد تمہارے والد کا، اور پھر تمہاری اولاد کے حقوق ہیں، یعنی ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن ماں کا کچھ زیادہ۔ آخر میں آپ نے ماں کے حقوق کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی۔ دیکھیے کتنی بڑی حدیث ہے، میں پڑھوں گا، آپ صرف کیا محظوظ ہونا، دیکھنا کیا کہا ہے ماں کے بارے میں، پھر سوچنا کہ دیکھیں ماں کا حق ٹھیک ہے، انسان جب تک بچہ ہے، لڑکا ہے، کنوارا ہے، ماں باپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے نہ سمجھ میں آئے، جب اولاد ہوتی ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے، لیکن لڑکے کے لیے پھر بھی ماں کی قربانیاں سمجھ میں نہیں آ سکتی، لڑکی شاید پھر سمجھ جاتی ہے شادی کے بعد جب وہ خود یہ کام کرتی ہے جی کہ ماں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، لیکن لڑکے نہیں سمجھیں گے کہ ماں نے کیا کیا ہے، انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں یہ روایات یہ احادیث ان کو پڑھ کے پتہ لگانا چاہیے کہ ماں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ خود سوچ لیجیے، آپ کا جو دل میں آتا ہے وہ منگا کے کھا لیتے ہیں، آئس کریم لے اور یہ لے، وہ ماں نہیں کھا۔ ایک لڑکی جب سے ماں بننے شروع ہوتی 9 مہینے، بتائیے کیا کہ کتنی قربانیاں دیتی ہے، یہ تو ظاہری چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اندرونی پتہ نہیں کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے وہ۔ 4-5 مہینے بعد جب بچہ بن جاتا ہے پیٹ میں، لات مار رہا ہے، لات مارتا ہے کتنا درد ہوتا ہے، آپ سوچئے پیٹ پہ ویسے کوئی لات مار دے، ہلکی سی ہاتھ مار دے تو درد ہو جاتا ہے، تو اندر سے لگے گی تو کیسا لگے گا؟ ہاتھ پیر جب چلنے لگتے ہیں بچے کے 6-7 مہینے میں کیسا لگتا ہوگا آپ سوچئے، اندرونی نازک جگہ کتنی زحمتیں اٹھاتی، کتنا کچھ قربانیاں دیتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، اور ہم صرف ظاہری کے بچہ پیدا ہوا اس کے بعد کا سوچتے ہیں کہ کیا ہی کیا ہے، اور جواب کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا پتہ ہے کیا ہے؟ جب بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے، پل تو ان کے بھی آتے ہیں، ہمیں پال دیا تو کیا کر لیا؟ شرم آنی چاہیے، زیادہ تر یہی ورڈ آتا، شرم آنی چاہیے، قیامت اپنے لیے جہنم آمادہ کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ فحق امک کا کیا فرماتے ہیں رسالہ حقوق میں چوتھے امام؟ فحق امک، تو تیری ماں کا حق یہ ہے کہ انت علما، کہ تو جان لے، کہ تم جان لو، انہا حملتک، حمل کیا ہے؟ حملت کا، اس نے تجھے اٹھایا، حیث لا تحمل احدن احدن، کہ جہاں پر کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا اس نے تجھے وہاں اٹھایا، کہاں؟ پیٹ میں، کوئی کسی کو نہیں اٹھا سکتا پیٹ میں، تیری ماں نے تجھے اٹھایا۔ وَأَطْعَمْتُكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِكَ، اپنے تجھے کھلایا، اپنے قلب کا پھل کھلایا اس نے تجھے، ما لا یطعم احد احدا، جو کچھ کوئی کسی کو، کہتے ہیں نا خون دل پلایا، اس نے تجھے کیا پلایا؟ خون دل پلایا، اور ایسا کھانا دیا، ایسا کھانا دیا کہ جو کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّهَا وَقَرْتَ بِسَمْعِهَا وَبَصَرِهَا وَيَدِهَا وَرِجْلِهَا وَشَعْرِهَا وَبَشَرِهَا وَجَمِيعِ جَوَارِحِهَا، اور اس نے تجھے بچایا، وقت کا یعنی تیری حفاظت کی، اس نے ماں نے تیری حفاظت کی، کس سے؟ اپنے پورے اعضائے بدن کے ذریعے سے، پورے جسم کے حصے کا، کس کے ذریعے سے؟ اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، کیا ہے؟ سامع، اپنے کان کے ذریعے تیری حفاظت کی، اپنی ناکوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے بالوں سے، اپنے کھال سے، تمام اپنے جسم کے جو حصے ہیں اس حفظ اس نے تیری حفاظت کی۔ اور پھر مستبشرتن بذالک فرحۃ مقبلہ، اور یہ اس نے یہ جو زحمتیں اٹھائی اور تیری حفاظت کی، اس میں اس نے کبھی چہرہ نہیں بگاڑا، اس نے کبھی چہرہ نہیں بگاڑا کہ چہرہ بگاڑا ہو کہ میں کیا کیا کروں اس کے لیے، کتنی قربانیاں دوں، بلکہ بخوبی ہنستے اور مسکراتے ہوئے اپنی تمام سختیاں اور مشکلات کے باوجود تیرے بوجھ کو آسانی سے اٹھائے پھری پیٹ کے اندر۔ ساری زحمتوں کے بعد کبھی اس کے چہرے پہ یہ بات شکن نظر نہیں آئی کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے زحمت ہے، اس کی وجہ سے خوش رہی ہمیشہ۔ پھر یہ تو صرف پیٹ کی، پھر اس کے بعد وَمَكْرُوهُهَا وَأَلَمُهُ وَصْفًا حَتَّى دَفَعَتْهَا عَنْكَ يَدُ، یہاں تک کہ ید قدرت کے ہاتھ نے قدرت نے تجھے اس سے جدا کیا، ماں سے جدا کیا، یعنی پیٹ سے آپ باہر آئے،
وَأَخْرَجَتْكَ إِلَى الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کی طرف نکالا. فرضیت، وہ اس بات پہ بھی راضی ہو گئی. انتشبع، پھر کیا کیا؟ انتشبع، تجھے سیر کرایا، پیٹ بھرایا. وتجوع، ہیا خود بھوکی رہ گئی. تجھے پیٹ بھرایا، خود بھوکی رہی. کیا ہے؟ وتکسو کا، تجھے پہنایا. وتعرا، چاہے خود بے لباس رہی، وہ گندے کپڑوں میں رہی، کسی بھی حالت میں رہی، لیکن وہ عورت، وہ لڑکی جو اتنے ناز نخروں میں پلی تھی کہ اس نے کبھی ہلکے سے دھبا لگا کپڑا نہیں پہنا، اتنی جلدی بدل لیتی تھی، اپنے آپ کو اتنا منظم مرتب سجا کے رکھتی تھی. لیکن جب وہ تو پیٹ میں آیا تو پھر جب تو پیدا ہوا تو اس نے کبھی وہی لڑکی، وہی عورت جو اتنے ناز نخروں میں اتنا سنور کے اتنا سیٹ رہتی تھی، صرف تیری وجہ سے اوپر سے نیچے تک گندے کپڑے پہنی ہوئی ہے لیکن تجھے صاف رکھا. وَتُرْوِيكَ، تجھے پلایا. وَتَظْمَعَ، چاہے خود پیاسی رہی. وَتُظِلُّكَ، تیرے اوپر سایہ رکھا. کیا ہے؟ وَتَضْحَى، چاہے خود دھوپ میں رہی. اگر دھوپ میں بھی ہے تو اپنے آنچل سے تجھ پہ سایہ کر دیا، چاہے خود دھوپ میں رہی. وَتُنْعِمُكَ بِبُؤْسِهَا، تُنْعِمُكَ، تجھے نعمت دی. کیا کہا؟ خود زحمت برداشت کی، تمہیں نعمتوں سے سرشاد کرے اور بیدار رہ کر تمہیں سلائے. کیا کہا؟ وَتُلَذِّذُكَ، تجھے بالنوم، تجھے نیند کی لذت دی اس نے، یعنی تجھے سکون میں سلایا. بے خود جاگتے. وَكَانَ بَطْنُكَ لَكَ وِعَاءٌ، اس کا پیٹ تیرے لیے کیا تھا؟ ظرف تھا، تیرے رہنے کی جگہ تھی. وَحِجْرُهَا، اور اس کی گود، لَكَ، تیرے لیے، ہواءً یعنی اس کی گود تیرے لیے کہاں ہے؟ خلقت کا، اور گود تمہارا گہوارہ، اور اس کا سینہ تمہیں سیراب کرنے والا چشمہ. اس کا سدیوہا، اس کا سینہ، اس کی چھاتی، لکا، تیرے لیے، سقاءً، ایک چشمہ تجھے سیراب کرنے والا. وَنَفْسُهَا لَكَ وِقَاءً، اور وہ اس کا وجود تیرے لیے حفاظت، اس کا وجود تیرے لیے حفاظت. اس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر سردی گرمی کو ڈائریکٹ برداشت کیا، بالکل ڈائریکٹ. جی. تباشر و حرت، دنیا کی گرمی، ٹھنڈی کو اس نے برداشت کیا. وہ دونوں، لیکن تجھے اس نے بچا کے رکھا. لہٰذا دیکھیں کتنا، فتشکرها، لہٰذا اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں تیری ماں نے تیرے لیے. فتشکرها، اس کا شکریہ کرنا، جتنا ممکن ہو سکے، علی قدر ذالک، اتنا ہی جتنا اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں. کتنا شکریہ ادا کرنا ہے؟ جتنی اس نے زحمت اٹھائی. زحمتیں کتنی اٹھائی ہیں؟ زحمتیں اتنی اٹھائی ہیں کہ مولا کیا کہتے ہیں کہ آپ اس ایک رات کا بدلہ نہیں اتار سکتے کہ جس رات اس نے تمہیں سوکھے میں سلا کے خود گیلے میں سلائی تھی. جب ایک رات کا اتنا ہم پوری زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ سوچئے کہ اس کی ہماری پوری زندگی اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے. تو اس کا شکریہ تو ہم اللہ کے سے دعا کرتے رہنے چاہیے. ولا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فتشکروا علی قدر ذالک، اسی مقدار میں اپنی ماں کا شکریہ ادا کرنا. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، ولا تقدر علیہ، اور تو اس بات پر قادر ہے بھی نہیں کہ تو اس کا شکریہ ادا کر سکے، حق اتار سکے. الا بعون اللہ، مگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے ذریعے ہی تو ان کا احسان اتار سکتا ہے. لہٰذا ماں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کا حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، تب بھی خدا سے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ بھی دعا کرتے رہنا، پروردگارا مجھے میرے ماں کے حق ادا کرنے کی توفیق، کیونکہ بغیر خدا کی توفیق کے کوئی انسان اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. جی ابھی ترجمہ کروں یا سمجھ میں آ جائے گا؟ ماں کا، چلیے پڑھ دیتا ہوں، حالانکہ ترجمہ میں نے بتا دیا. ٹائم ہو گیا، چلیے انشاءاللہ کل پڑھیں گے باقی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.